خواتین و حضرات، پروگرام دین و دانش میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا پروگرام ایک نسبتاً ہٹ کے پروگرام ہے معمول سے، جس میں ہم جو GHQ پر کل حملے کی ایک کوشش ہوئی اس بارے میں غامدی صاحب سے گفتگو کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، جو طالبان کی تحریک ہے، ان کا فلسفہ ہے، ان کا نظریہ ہے، ان کے اقدامات ہیں، ان کے بارے میں آپ سے بات کر رہے تھے۔ غامدی صاحب، آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اچھے مسلمان ہیں، ایک صاحب نے پوچھا آپ سے۔ اسی طرح ایک سوال یہ بھی آیا ہے کہ کیا اسلام میں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ اچھے مسلمان ہو سکتے ہیں جو خود کش حملوں کے لیے مسلمانوں کو قتل کریں، اور یا نہتے لوگوں کے اوپر بھی حملہ آور ہو جائیں اور اپنے ہی ملک میں فساد برپا کرنے لگیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسلام کے تصور سے متعلق ہے نا، یعنی ہم جب اسلام کا صحیح تصور پیش کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمیں نہایت قابل مذمت محسوس ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اسلام سے، دین سے منحرف ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کو جو اسلام بتایا گیا ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے لیے اپنی جان قربان کر دیں۔ تو میں نے اس لحاظ سے یہ بات واضح کی تھی کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، یہ خیال نہیں کرنا چاہیے یعنی وہ خلوص کی جگہ کھڑے ہیں، اپنی حد تک مخلصانہ جذبے کے ساتھ غلط تعبیر پر کھڑے ہیں، تو اس کو ہمیں واضح کرنا چاہیے۔ میں تو بات ہی اس پر کر رہا تھا۔ ہم سب ایک کال پلیز اجازت دے دیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی جناب۔ پروفیسر فروخ بول رہا ہوں لاہور سے۔ جی پروفیسر صاحب، میری نظر میں تھوڑا سا یہ جو خود کش حملوں کے لیے ہے، جی تو میں جو سمجھتا ہوں تھوڑی سی ناقصائی میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اس میں ہم لوگ جب اپنی، اور ہمیں ایک خاص ٹائم تک اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو اگر ہم اس میں اپنی ترمیم کرنا چاہیں تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خودکشی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ یہ پیغام ہمیں اپنے جو مسلمان بھائی خودکش بن رہے ہیں ان کو بھیجنا چاہیے، تاکہ وہ اس چیز سے ہٹ جائیں اور معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف چلا جائے۔ جی بہت نوازش جناب، بہت نوازش۔ السلام علیکم۔ ہیلو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب، میں ابھی کل کے واقعے کے اوپر کچھ کوشچن کرنا چاہوں گا غامدی صاحب سے۔ 2 کوشچنز ہیں میرے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، کل جو کچھ ہوا ہے GHQ میں، اس سے ہمارے سر شرم سے جھکے ہوئے ہیں، اور ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر قاتل و مقتول دونوں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کا معاملہ کس طرح فرمائے گا؟ اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ اگر ایک ریاست میں بہت سے مسلمان اسلامی نظام رائج کرنا چاہ رہے ہوں اور حاکم میں وقت ان کی بات نہ سنیں، یا ان کو یہ شبہ ہو کہ حاکم وقت جو ہے وہ غیر مسلموں سے ملا ہوا ہے اور وہ یہاں اسلامی نظام نافذ نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں وہ گروہ کیا کرے جو وہاں پہ اسلامی نظام نافذ کرنا چاہ رہا ہے؟ بہت شکریہ آپ کے سوال کا۔ غامدی صاحب سے ایگزیکٹلی یہی گفتگو ہم کر رہے ہیں۔ جی اچھا ہے، انہوں نے بھی سوال کر دیا۔ تو میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ یہ مسئلہ ہے جسے ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، یعنی اس سے گریز کا طریقہ اختیار کرنا، منافقانہ رویہ اختیار کرنا، یہ اور زیادہ اشتعال کا باعث بنتا ہے۔ ابھی انہوں نے بھی یہی سوال کر دیا، یعنی ایک گروہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلامی نظام نافذ ہونا چاہیے، اللہ کی شریعت نافذ ہونی چاہیے۔ اس مسئلے کی کیا نوعیت ہے؟ کھلے دل کے ساتھ اس پر گفتگو کرنی چاہیے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے اس وقت تک ہم کیا اقدامات کر چکے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو اور مزید ہونی چاہیے، ہمارے ملک کے نظام میں کیا تبدیلیاں آنی چاہیے، یعنی اس کو ہمیں اپنا مسئلہ بنا کر موضوع بحث بنانا چاہیے۔ میرے نزدیک یہ چیز ہے کہ جو چنگاری بن جاتی ہے، یعنی جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں تو لوگوں کے جذبات بھی برانگیختہ ہوتے ہیں، پاکستان کی تاریخ کو بھی اثر نو یاد کرتے ہیں، وہ سارا پس منظر ان کی نگاہوں میں تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ بھی یہی پڑھا رہے ہوتے ہیں ان کو، آپ کے پاکستان سٹڈیز میں یہ سب چیزیں ان کے ذہنوں میں انڈھیلی جا رہی ہوتی ہیں، تو اس کا ایک رد عمل پیدا ہوتا ہے۔ اب یہی بات جو انہوں نے پوچھی ہے، یہ بات یہ ہے کہ اب اگر اس کے بارے میں لوگوں کو یہ بتایا جائے، انہیں ایجوکیٹ کیا جائے کہ ہم ایک جمہوری معاشرہ قائم کر چکے ہیں، ہم نے یہاں پر کوئی پاپائیت قائم نہیں کی، ہم نے کسی خاندان کی حکومت قائم نہیں کی، ہم نے یہاں پر بندوق کی حکومت قائم نہیں کی، پاکستان بنا ہے جمہوری طریقے سے۔ تو جمہوری طریقے میں اگر کسی گروہ کا یہ احساس ہے تو اپنا پروگرام لے کے سامنے آئے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرے، لوگوں کو اس جگہ تک پہنچائے کہ جہاں لوگ اس کی تائید کریں یا اس کے نظریے کے مطابق حکومت قائم ہو جائے، تو ان لوگوں کو تو یہ کہنا چاہیے۔ لیکن خود ہمیں کیا کرنا چاہیے، یعنی قومی حیثیت سے اس مسئلے کو مسئلہ سمجھ کر اس کا جائزہ لینا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جہاد کا تصور ہے۔ جہاد کا جو تصور ہمارے ہاں پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، لوگوں کو بتایا جا رہا ہے، جس کو خود امریکہ بھی اس سے پہلے سپورٹ کرتا رہا ہے،
جس کی تائید خود ہماری فوج بھی کرتی رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی رہی ہے، ہماری حکومت بھی کرتی رہی ہے، جس جہاد کے جذبے کی بنیاد پر لوگوں کو منظم ہونے کا موقع دیا گیا ہے، جس کی بنیاد پر مساجد اور مدارس قائم کیے گئے اس زمانے میں، یہ سب کچھ کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ اس مسئلے کو ہم نے ایڈریس کیا، اب اس کا کوئی علمی مطالعہ ہوا، کوئی تھنک ٹینکس اس پر قائم کیے، ہم نے اپنے میڈیا کو اس کے لیے استعمال کیا، ہم بیٹھے مل کر اور ہم نے کہا اس کے صحیح تصورات کو جانیں۔ اگر یہ بات ہم نہیں کریں گے تو کیا محض اس سے گریز کر کے ہم اس جذبے کو لوگوں کے دلوں کے اندر سے کھرچ کے نکال سکیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بندوق کے زور پر نہ آیا تھا، نہ بندوق کے زور پر نکل سکتا ہے۔ تیسری چیز نہی عن المنکر ہے۔ لال مسجد کا حادثہ اسی وجہ سے ہوا کہ اگر کوئی برائی ہے تو ہمارے ہاں عام طور پر یہ بات سمجھی جاتی ہے کہ آپ کے پاس طاقت ہے تو آپ ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر دیں۔ یہ جو تصور ہے یہ کیا ہے؟ اس تصور کی دینی بنیادیں کیا ہیں؟ یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے نزدیک اس وقت مسلمانوں کا قومی مسئلہ بن چکا ہے۔ یعنی ان کو ہم نے ایڈریس ہی نہیں کیا اور یہ مسئلہ اس وجہ سے کبھی موضوع نہیں بنایا بنیادی طور سے۔ جب تک ہم ایڈریس نہیں کریں گے اور لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کریں گے ان کے لحاظ سے، نظریاتی تحریکیں اس کے بغیر ختم نہیں، وہ گریز کر کے نہیں ختم ہو سکتی۔ ٹھیک، اور نہ طاقت سے ختم ہوگی، نہ طاقت سے ختم ہوتی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ خانیوال سے افتخار احمد۔ جی افتخار صاحب، یہ جو ہمارے نام نہاد جہادی لوگ ہیں جی ان کی فکری طور پر رہنمائی کرنے والے ایک روایت پیش کرتے ہیں۔ جی وہ روایت یہ ہے کہ میری امت کا ایک گروہ حق پر رہ کر جہاد کو قیامت تک جاری رکھے گا۔ ٹھیک ہے، اگر روایت صحیح ہے تو اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ٹھیک ہے قمر صاحب، یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ان کے نقطہ نظر سے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کا ہم نے تفصیلی جائزہ تو نہیں لیا، لیکن اس سوال کو میں چاہتا اپنی گفتگو میں آپ ایڈریس کر لیتے ہیں۔ یہ سوال اصل میں اچھی عربی نہ جاننے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں مقاتلے کا لفظ، مجاہدے کا لفظ جد و جہد کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں آپ کھڑے ہو گئے اور آپ نے جد و جہد کرنا شروع کر دی۔ تو جو بات روایت کے اندر کہی گئی ہے اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ ایسے رہیں گے کہ جو دین کے فروغ کے لیے، دین لوگوں کو بتانے کے لیے جد و جہد کریں گے۔ سوال یہ وہ جد و جہد کس میدان میں کریں گے؟ کیا جنگ کے میدان میں کریں گے؟ وہ جد و جہد کریں گے دعوت کے میدان میں۔ چنانچہ اسی کے لیے قرآن مجید نے یہ تعبیر اختیار کی کہ اس قرآن کے ذریعے سے جاہد بہم جہادن کبیرہ، یعنی اس قرآن مجید کے ذریعے سے جاہد بہی جہادن کبیرہ، آپ عظیم جہاد کریں۔ تو ایک جہاد وہ ہے کہ جو دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین پہنچانے کے لیے، استدلال کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں اس کو یہاں اس جہاد کی بات ہے، اس جہاد کی بات کی جا رہی ہے۔ یہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اللہ تعالیٰ کے بندے اٹھتے رہیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ بندوق سے جہاد کریں، اس کے مواقع ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کا حکم ہے، دین میں اس کی بھی ہدایت کی گئی ہے، لیکن اس کا ایک قانون ہے، کس مقصد کے لیے ہوتا ہے یہ متعین کرنا چاہیے، کن کو حق ہے کرنے کا یہ متعین کرنا چاہیے، اس کے لیے حدود شرائط کیا ہے اس کو متعین کرنا چاہیے۔ اس وقت تو ان تینوں چیزوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، یعنی نہ دین سے مقصد پوچھا جا رہا ہے، نہ دین سے طریقہ پوچھا جا رہا ہے، نہ دین سے ہدف پوچھا جا رہا ہے۔ تو دینی تصورات اس معاملے میں اس قدر غلط ہو گئے ہیں کہ جب تک ہم ان کی اصلاح نہیں کریں گے، ہمارا میڈیا بھی اس کو اس سطح پر ایڈریس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی ہم نے مسئلے کی تعین ہی نہیں کی۔ مسئلے کو پہلے متعین کریں کہ ایک نظریاتی تحریک کن بنیادوں پر کھڑی ہے، لوگوں کو کن بنیادوں پر موٹیویٹ کر رہی ہے، وہ کیا چیز ہے جو لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ ہم اصل میں کیا کرتے ہیں، ہم نتائج پہ، خود کش حملہ ہو گیا، 4 معصوم آدمی مارے گئے، یہ بھی اپنی جگہ بڑے جرائم ہیں جن کا ارتکاب ہوا ہے، دینی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، لیکن یہ طریقہ کار ہے۔ آپ پہلے بنیاد کو اکھاڑ دیں تو یہ چیز آپ سے آپ ختم ہونی شروع ہو جائے گی۔ تو ہم بنیاد کا تجزیہ کرتے نہیں۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں کے جو دانشور ہیں، سیاسی رہنما ہیں، مذہبی لوگ ہیں، وہ جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو وہ کہیں گے جی جڑ کا دیکھنا چاہیے۔ ہمارے سیاسی رہنما بھی یہ کہتے ہیں اچھا وہ جڑ کیا ہے، امریکہ یہاں پہ آ گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس نظریے کی بھی ایک جڑ ہے، اس کو بھی دیکھنا چاہیے وہ کہاں ہے۔ صحیح بات، بہت شکریہ غام صاحب۔ ایک سوال اور لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی جناب میرا نام نعمان جائیہ ہے، میں لاہور سے بول رہا ہوں۔ جی نعمان صاحب، میں نے یہ کہنا تھا کہ اس قسم کے واقعات سے جو یہ دہشت گرد لوگ ہیں یہ ہمیں کبھی علیحدہ نہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ ہم بطور قوم اکٹھے رہیں گے اور پاک فوج کے ساتھ رہیں گے جی۔ اور جو یہ حملہ کیا ہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہانہ بنا کے جی یہ ہمارے نیوکلیر ایسٹس خدا نہ خواستہ محفوظ ہاتھوں میں نہیں ہے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اگر سوال آپ کا ہمیں نہیں پہنچ سکا، آپ دوبارہ کال کر لیجئے۔ خواتین و حضرات، ہم انتظار کریں گے آپ کی اور کالز کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک وقفے کے بعد ملتے ہیں۔